بار دیگر بلندتر صلوات. عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وأفاء عن السيئات ولم يجازي بها. سبحان من لا يزداد على المعاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على عباد بجوده والأواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة أما صلف من ذنوبكم والعنابة عن الأوضار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم ورعوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء محمد وعلى محمد صلوات. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله وقد قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صلوات الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اوصیکم وبنفسی بتقوی اللہ. اپنے نفس کو اور آپ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. بہترین زاد راہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے اکٹھا کر سکتا ہے، اس فانی دنیا سے اس باقی دنیا کے لیے، تو وہ تقوی الہی ہے. خوف خدا دل میں پیدا کر لے، ایسی طاقت، ایسا ملکہ دل میں نفس کے اندر پیدا کر لے، ایسا کمال پیدا کر لے کہ جو اسے برائیوں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف اسے رغبت دلائے. تقوی کا لباس جو زیب تن کر لیتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس لیے کہ قرآن کتاب ہے، پڑھے گا ہر کوئی، مگر اس سے جو گائیڈنس لے سکتا ہے وہ کون ہے؟ ھدی للمتقین. متقین کو ہدایت دیتی ہے قرآن. اور قرآن نے بارہا مقامات پہ اس تقوی کے فوائد بیان کیے ہیں.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے ہم اسے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرنے نہیں دیتے، پھنسنے نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی ایگزٹ، کوئی نہ کوئی اس کے لیے رستہ کھول دیتے ہیں۔ اور اعمال ہر کوئی کرتا ہے، نماز روزہ ہر کوئی بجا لاتا ہے، مگر جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ متقین ہیں۔ تقوی شرط ہے قبولیت اعمال کے لیے۔ آج جو موضوع ہے کہ ہم اس تقوی کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ خود یہ بھی ایک ہے کہ انسان، تقوی کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آئے اور آپ کے پاس رہ جائے، نہیں، یہ بھی ایمان کی طرح ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں جو تقوی حاصل کیا ہے اس نفس نے، اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو سرمایہ آ گیا ہے اس کے پاس، یہ جائے نہیں، اس میں بڑھوتی ہو۔ اچھا بزنس مین جیسے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو مال بڑا ہے وہ اب گھٹے نہیں، اور زیادہ اس میں اضافہ ہو۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جو کمالات اس کے نفس نے اپنائے ہیں ماہ رمضان میں، اس منتھ کے اندر، جس کا بنیادی فلسفہ یہی تھا روزوں کے لیے کہ لعلکم تتقون، روزے میں اس لیے رکھوا رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو تلاوت قرآن، راتوں کا جاگنا، یہ سارا اس لیے تھا کہ اللہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، اور یقیناً وہ روح کے اندر ایک تقوی کی کیفیت جسے آپ خود حس کر سکتے ہیں، اس کو فیل کر سکتے ہیں، جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی، جو ماہ رمضان کے اندر ایک فیلنگ آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے قربت خدا کی، اس کو کیسے باقی رکھا جائے تاکہ اگلے ماہ رمضان تک انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو اس کے لیے جس کے لیے علماء نفس نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے، اور معصومین کے فرامین سے، محاسبۃ النفس، اس نفس سے انسانی کو اپنے کو جانچے پرکھے، ایوری ڈے ایوری ویک۔ جیسے اچھا بزنس مین رات کو دکان کے بعد ختم کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، لاس میں جا رہا ہے یا پروفٹ میں جا رہا ہے اس کا بزنس، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، ایئرلی ایک اکاؤنٹ اس کا کرتا ہے کہ یہ میرا بزنس کہاں پہ جا رہا ہے۔ اسی طرح اعمال کی دنیا میں بھی ایک مومن کو اپنا اکاؤنٹ اس میں کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ یہ ہے محاسبۃ النفس۔ قرآن نے جس کی طرف متوجہ کیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نفس کو غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ما قدمت، اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، کل کے لیے، فیوچر کے لیے۔ جہاں دنیا کی ساری پریشانیاں فیوچر کے لیے، کل کیا ہوگا، بچے پڑھے نہ تو کیا ہوگا، بزنس نہ چلا تو کیا ہوگا، فلاں دوست نے ہیلپ نہ کی تو کیا ہوگا، فلاں ملک سے نکال دیا گیا تو کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، فیوچر کی ساری باتیں ہیں نا۔ تو اسی طرح اس شارٹ فیوچر کے لیے 70-80 برس جو زندگی ہوگی اس کے لیے تو ہم بہت پریشان ہیں، بہت وری ہیں کہ جو ہم نے لائف گزاری ہے، جو آگے آئے گا اس میں کیسی گزاریں گے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد کل کو کہتے ہیں۔ اس کل کی بات قرآن نہیں کر رہا، قرآن اس کل کی بات کر رہا ہے۔ جب اس دنیا سے اگلی دنیا میں جاؤ گے تو غور و فکر کرو تو نے کیا بھیجا ہے، ما قدمت۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان محاسبہ کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا اتقى ربہ، اللہ اس بندے پہ رحم کرے، مرسی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جو اپنے رب سے تقوی اختیار کرتا ہے، معصیت سے بچ جاتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، مقام خدا کا احترام ہے اس کے دل کے اندر، اس پہ اللہ رحمت کرے۔ وَنَاصَحَ نَفْسَهُ، جو اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہے۔ ایک ہے کوئی باہر سے آ کے نصیحت کرے، حدیث و قرآن بیان کرے، ایک ہے کہ خود بندہ اپنے نفس کو نصیحت کرے۔ وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ وَغَلَبَ شَهْوَتَهُ، توبہ میں تاخیر نہ کرے اور اپنی خواہشات، شہوت بمعنی خواہش، اپنی ڈیزائر جو ہے اس کی، اس پہ وہ غلبہ پا لے۔
تو اس شخص پہ اللہ کی رحمت ہو۔ قیدوا انفسکم بالمحاسبہ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قیدی کرو اپنے نفسوں کو، یہ نفس آزاد نہ ہو، ورنہ یہ درندے کی مانند ہے، یہ ایک جنگلی جانور کی مانند ہے، اسے آزاد نہ رکھو۔ قیدوا انفسکم، اپنے نفس کو قید کر لو، بالمحاسبہ، محاسبہ کے ذریعے سے۔ محاسبہ یعنی جانچ پڑتال کرنا، اکاؤنٹ کرنا، اس کا حساب لینا اس سے۔ اور اہل بیت کے بہت سارے فرامین ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات پڑھیے گا، محمد وآل محمد، محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا من لم یحاسب، جو ہر روز اپنا حساب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رات سونے سے پہلے انسان حساب و کتاب کرے کہ آج کا دن اس کا اطاعت پروردگار میں گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ آج کا دن اس کا نماز تو کوئی قضا نہیں ہوئی اس کی، آج کے دن کسی مومن کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کا حق تو نہیں ضائع کیا۔ اور اس انداز میں اگر وہ محاسبہ رکھے گا تو آسان ہے اس کے لیے، لیکن اگر وہ بھول رہا ہے اس کو تو نہ اسے توبہ کی توفیق ہوگی، اسے گناہ کبھی یاد نہیں رہے گا، اور پھر اس کے آگے غفلت اور نسیان کی دنیا میں چلا جائے گا۔ امیر المؤمنین کا ہی ارشاد ہے، اما احق الانسان ان تکون له ساعہ لا یشغلہ شاغل، حق یہ ہے انسان کا، اس بندے کا اپنے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ کچھ گھڑیاں، کچھ ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے سوچ و فکر کرے، لا یشغلہ شاغل، کوئی اور بندہ اس میں آ کے ڈسٹرب نہ کرے، وہ اپنے بارے میں سوچے، 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم نکالے کہ وہ اپنے ہی بارے میں سوچے۔ کیا سوچے؟ یحاسب فیہا نفسہ، اس نفس کا محاسبہ کرے، کوئی اور نہیں ہے، خود ہے، اور اپنے آپ سے وہ بات کر رہا ہے، اپنے آپ سے وہ غور و فکر کر رہا ہے۔ فینظر فیما اکتسب لہا، اور وہ غور و فکر کرے کہ اس نے کیا کسب کیا ہے، کیا اخذ کیا ہے، حلال کمایا ہے یا نہیں کمایا، اس کے اعمال کیا ہوئے آج کے دن، اس کے بارے میں وہ غور و فکر کرے۔ فینظر وعلیہا فی لیلہا ونہارہا، اس کا دن کیسا گزرا ہے، اس کی رات کیسی گزری ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ حق علی کل مسلم یعرفنا، یہ چھٹے امام کا فرمان ہے، حق علی کل مسلم یعرفنا ان یعرض عملہ فی کل یوم ولیلۃ علی نفسہ، حق جو ہماری معرفت رکھتا ہے، جو ہماری معرفت رکھتا ہے اس مسلمان پہ یہ بات ہے کہ وہ یعرض عملہ، پیش کرے اپنے عمل کو، فی کل یوم وکل لیلۃ علی نفسہ، سارے اپنے اعمال کو اپنے سامنے پیش کرے۔ صبح میں اٹھا، فجر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے بعد آگے بڑھے، دوپہر تک کوئی معصیت تو نہیں ہوئی، رزق حلال کمایا ہے، حرام کا کوئی لقمہ تو نہیں کھایا، پھر اس کے بعد ظہر اثر پڑھی ہے کہ نہیں، اس کے بعد اپنے شریک زندگی کا حق ادا کیا ہے، بچوں کے لیے میں نے کیا کیا ہے، پورا اپنا حساب کرے، دن کا بھی اور رات کا بھی، جو ہماری معرفت رکھتا ہے۔ پھر کرے کیا؟ فَإِنْ رَعَا حَسَنَةً، اگر تو دیکھے کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو پھر اس پہ خوش نہ ہو جائے، استزاد منہا، کوشش کرے کہ اب اگلا دن اس سے بڑھ کے نیکیاں ہونی چاہیے۔ اس لیے آج کا اور کل کا دن مومن کا ایکول نہیں ہونا چاہیے، جو آنے والا دن ہے وہ بیٹر ہونا چاہیے اس دن سے۔ وَإِنْ رَعَا سَيِّئَةً، اور اگر خدا نخواستہ برائی دیکھے کہ آج یہ غلطی ہو گئی ہے، استغفر منہا، آسان ہے، آج ہی کی رات توبہ کر لے، بارالہ آج کے دن یہ غلطی ہو گئی تھی نادانی سے، ویسے بھی وہ کریم ہے، 7 یا 8 گھنٹے تو گناہ لکھتا نہیں ہے، اور اگر ابھی لکھا بھی نہیں گیا تو آسان ہے اس کا معاف کروانا۔ لِعَلَّا يَخْزِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ایسا کرے گا وہ یوم قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوگا، ان میں سے نہیں ہوگا کہ جو شرمندہ ہو رہے ہیں قیامت کے دن، جو ہر روز اپنا حساب کرتے رہتے ہیں۔ اذا اویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر پہ آئے، فانظر ما سلکت فی بطنک، ایک اور فرمان ہے، جب بستر پہ تو لیٹے تو پھر غور کر، ما سلکت فی بطنک،
آج کے دن تیرے پیٹ کے اندر کیا گیا ہے، تو نے حلال کھانا کھایا ہے آج کے دن، وما کسبت فی یومک، اور تو نے جو کمایا ہے کیا وہ حلال تھا، وَاذْكُرْ أَنَّكَ مَيِّتٌ، ہر رات یاد کر، وَاذْكُرْ أَنَّكَ مَيِّتٌ، کہ ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے چلا جائے گا، وَأَنَّ لَكَ مَعَادٌ، اور تیرے لیے پلٹنا ہے۔ جو بندہ، یقیناً ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت کے اوپر، مگر دل سے جو عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے پلٹنا ہے خدا کی بارگاہ میں، حساب و کتاب دینا ہے، اس کے لیے آسان ہے یہ زندگی۔ اس لیے بدعملی کیوں ہوتی ہے؟ جب بندہ موت کو بھول جاتا ہے، جب اسے یاد نہیں ہو جاتا، غفلت میں چلا جاتا ہے کہ اس کو حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی۔ فوائد ہیں جو علماء نے یہاں پہ کہ 5 فائدے بندہ حاصل کر سکتا ہے اگر روز اپنا حساب کرے۔ پہلا فائدہ کہ وہ اس نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اگر ہر روز اس کا حساب کر رہا ہے۔ ایک اگر بزنس مین اپنے کاریگر کا ہر روز حساب کر رہا ہے تو وہ کاریگر جو ہے وہ خوف زدہ رہے گا کہ آج شام کو میں نے حساب دینا ہے۔ اسی طرح اس نفس کا اگر روز محاسبہ ہوتا رہے تو یہ پھر آزاد نہیں ہوگا، تو یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں عرض کروں گا، ایک بہت بڑا یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہو سکتا ہے انسان پہ کہ بندہ اپنے عیبوں سے بے خبر ہو جائے۔ یعنی جس کو اپنے عیب کا پتہ ہے وہ اصلاح کی کوشش کرے گا، مگر جو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہا، سمجھ نہیں رہا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ اعتراف ہونا، کہ اسے پتہ ہو کہ میں غلط ہوں، پھر اگلی منزل ہے اصلاح کی۔ لیکن اگر کوئی محاسبہ ہی نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں، محاسبہ کرنے سے اسے اپنے عیبوں کا پتہ چلے گا اور انہیں دور کرنے کا ایک سوچ پیدا ہوگی کہ اسے ختم کرنا چاہیے۔ یہ بھی دوسرا محاسبہ کا فائدہ ہے۔ تیسرا یہی ہے کہ جب عیبوں کا پتہ چل گیا ہے تو اب اسے فکر لاحق ہوگی کہ میں اپنے نفس کی کیسے اصلاح کروں۔ اور چوتھا، جو انسان گناہ ہوئے ہیں ان کا جبران کر سکتا ہے۔ رات کو اس نے محاسبہ کیا کہ آج میری نماز قضا ہوئی ہے، یا تو اسی وقت، یا وہ عہد کر سکتا ہے اپنے آپ سے کہ کل جو ہے میں پہلا کام یہ کروں کہ اپنی قضا نماز پڑھ لوں۔ جبران کی فکر پیدا ہو سکتی ہے، کسی کا حق کھایا ہے تو چلو آج محاسبے کے وقت اسے یاد آ گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کل جا کے اس سے سوری کر لی، معذرت کر لی۔ یہ جبران کرنے کا تب آپ کو موقع ملے گا جب آپ محاسبہ نفس کریں گے۔ اور پانچواں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص عرصے کے بعد ایک خوشی کا احساس ہوگا، سعادت کا احساس ہوگا اس کام کرنے کے بعد، کہ نفس کا محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص خوشی عطا کرے گا کہ آپ اطاعت کی زندگی جا رہے ہیں، آپ معصیت کی زندگی نہیں گزار رہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اور اسی سے فرمان میں من حاسب نفسہ سعدا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا وہ گیا، اللہ نے اسے خوشی عطا کی ہے۔ کیونکہ جیسے کہ امتحان میں آپ بیٹھے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں اور پھر ایک ریویژن کیا اس پیپر کا، دیکھا نہیں یہ تو غلطی ہو گئی تھی، اس کو مٹانے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد، اس کریکشن کے بعد آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اچھا ہے، ٹائم کے اندر میں نے اس کو ٹھیک کر لیا ہے۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو انسان استغفار کے ذریعے سے، ندامت کے آنکھوں کے ذریعے سے، جس کے بارے میں غلطی ہے اس سے معذرت کر کے انسان ایک سعادت اور خوشی حاصل کر سکتا ہے توبہ کے ذریعے سے۔ دعا گو کہ خدا ہم سب کو توفیق دے، اپنے نفس کا ہم محاسبہ کریں، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں بار الہ میں توفیق دے کہ ہم سچی ان کی توبہ کریں، جو ہم سے واجبات ترک ہوئے ہیں ان کو ہم ادا کریں۔ پر محمد وعلی محمد صلوات، صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ دوسرا اہم ترین موضوع جو ہے وہ آج 7 شوال ہے، 8 شوال کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 8 شوال 1344 کے اندر ایک ایسا سیاہ ڈے جسے بلیک ڈے کہا جا سکتا ہے، 1921 یا 26، اس میں اختلاف، مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے، آئی تھنک 1921 کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا حجاز کے اندر، جس کو آج سعودیہ عربیہ جو ایک قوم کے نام پہ ملک کا نام رکھا گیا ہے، لیکن در حقیقت اس حجاز کی سرزمین پہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا کہ معصومین
4 मासूमीन के वहाँ पे रोज़े मौजूद थे, गुंबद मौजूद थे जन्नत उल बकी के अंदर। जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, चौथे इमाम, पाँचवें इमाम और छठे इमाम। और इसी तरह जन्नतुल बकी के अंदर फ़कत इनके रोज़े नहीं थे, अज़वाज पैगम्बर, पैगम्बर के बेटे का रोज़ा मौजूद था, पैगम्बर के चचा जनाब अब्बास, उनकी चचियाँ, और इसी तरह और बहुत से अहल बैत के अफराद जिनकी क़ब्रें वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा असहाब, अंसार और उलमा, जो बहुत सारे अहले सुन्नत के बड़े उलमा जैसे इमाम मालिक की क़ब्र वहाँ पे मौजूद है, और बहुत बड़े मारूफ अफराद की क़ब्रें जन्नतुल बकी में मौजूद थी। और पिछले पूरे अदवार के अंदर, चाहे बनु उमय्या का दौर हो, चाहे बनु अब्बास का दौर हो, और फिर उस्मानी खालिफ का दौर हो, किसी ने उनको गिराया नहीं था। मगर ये दूसरी मरतबा, ये हमारे यहाँ जो मशहूर वाक़या है, ये हम 1921 का जिक्र करते हैं, मगर बिफोर इसके भी 1200 की जो सेंचुरी है, सदी हिजरी है, यानी आज से 200 साल पहले भी एक मरतबा इन्होंने गिराया है। मगर उसके बाद उस्मानी के दौर के अंदर फिर टर्किश लोगों ने उनकी तामीर कर दी थी। लेकिन जो रीसेंट, जो लास्ट वहाँ पे गिराए गए रोज़े हैं, वो 1921 के अंदर 1344, गोया 95 ईयर अगो, ये जन्नतुल बकी के जितने मज़ारात थे उनको गिराया गया। और दर हकीकत इसके बैकग्राउंड पे अगर आप देखें, ये एक थिंकिंग है, ये फ़िक्र है जो खवारिज की फ़िक्र है, बनु उमय्या की फ़िक्र है, और फिर उसके बाद इब्न तैमिया नामी एक बंदा गुजरा है, उसकी एक फ़िक्र थी। जो अहले सुन्नत के आमा लोगों ने भी, जो मेजॉरिटी अहले सुन्नत है, उन्होंने इसको अपनाया नहीं, इस फ़िक्र को, जिसको हम अरबी में अपनी ज़बान में शाज़ कहते हैं, यानी बहुत ही अकेला आदमी था जिसकी ऐसे अफ़कार थे, जाहिलियत के अफ़कार। उसकी किताबें हैं, मिनहाजुस सुन्ना एक किताब है, एक उसकी फतावा की किताब है। ये बंदा अल्लामा हिल्ली के ज़माने में गुजरा है, गोया 6वीं या 7वीं हिजरी के सदी के अंदर ये गुजरा है बंदा। इसके जाहिलियत के अफ़कार थे, जो तकफीरी जिसे हम कहते हैं, हर आदमी पे कुफ्र का फतवा लगाना, और जिसको काफिर कह दिया फिर उसको मुर्तद कहना, और फिर वाजिबुल कत्ल कह देना। और इसी फिक्र को आगे लेके चला है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी। 200 साल पहले इसने यही फिक्र अपनाई, आले सऊद के साथ, आले सऊद का ट्राइब इनके साथ मिला, इनका आपस में मुआहदा हुआ कि रिलीजियस तौर पे हमारी फिक्र होगी और आपका इख्तिदार होगा, जो आज तक चल रहा है, और अब थोड़ा सा वो उलट हो रहा है, आपने देखा है। खैर, तो ये वही फिक्र है। अगर आप बैक पे जाएं, बनु उमय्या की फिक्र है, खवारिज की फिक्र है, इब्न तैमिया की फिक्र है, जो आज इसको सल्फियत, वहाबियत, मुख्तलिफ इसको आप नाम दे सकते हैं। इनकी बुनियाद क्या है? अगर आप इसकी बुनियाद में जाएं, अहले बैत और रसूल खुदा के साथ दुश्मनी का इजहार है। ज़ाहिरी न भी हो, मगर प्रैक्टिकल तौर पे प्रॉफिट के साथ और उसकी फैमिली के साथ दुश्मनी का इजहार किया, इनकी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। उनके फजाइल का इनकार किया, जहां भी अहले बैत की कोई भी फजीलत होती है उसका इनकार कर देते हैं, नहीं ये ऐसे है ऐसे है, उसको किसी न किसी तरीके से ये निकाल देते हैं। उसके बाद खुसूसन अमीरुल मोमिनीन के साथ दुश्मनी है इन लोगों को। मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जाइए इब्न तैमिया की किताबें आपको पढ़ी, आपको वाज़ेह मिल जाएगा उसमें। इसी तरह ये दिफा करते हैं, ये लोग हैं जिसको वहाबियत कहा जाता है, बनु उमय्या का दिफा करेंगे, खुल के दिफा करते हैं बनु उमय्या का, खवारिज का दिफा करते हैं, मरवान का दिफा करते हैं, हत्ता के यजीद मलऊन का भी दिफा करते हैं ये लोग, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे डॉक्टर असरार हो, और बड़े बड़े जो पाकिस्तान और बरसीर के नाम गुजरे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। इसी तरह जितने इस्लाम को, मैंने उस मजलिस में भी अर्ज किया था, जो नुकसान पहुंचाया है ना, इस फिक्र ने नुकसान पहुंचाया है। इस्लाम एक पीस और खूबसूरत मजहब है, दीन है, ऐसा रिलीजन है कि जो हर जिंदगी के शोबे के लिए लॉ और कानून रखता है, और इससे बेस्ट कोई कानून नहीं है। इस चेहरे को मसख किया है। अब भी इस रिसेंट हालात के अंदर आप दुनिया में देखें, जितनी भी तंजीमें जिनसे दहशत फैलाई है, उनकी जो फिक्र है बुनियादी, वो यही फिक्र है। मसलन अभी इस वक्त अफ्रीका के अंदर एक तंजीम है, आपने नाम सुना, बोको हराम एक नाम है, यही फिक्र है। इसी तरह दाइश, यही फिक्र है, यानी उसकी जो फिक्र है, जो थॉट है, वो सेम है।
آگے پریکٹیکل آگے دیکھیں کیسے ہے، لیکن ان کے پاس جو میٹیریل موجود ہے، لٹریچر موجود ہے، فتاوے موجود ہیں، وہ سب یہی ہے، انہی لوگوں کے ہے۔ طالبان پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، القاعدہ پہلے بنی، وہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح النصرہ ایک تنظیم ہے وہاں پہ سیریا کے اندر ہے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی آگے بہت ساری شاخیں ہیں مختلف ملکوں کے اندر۔ بنیادی تھاٹ اور فکر جو ہے وہ دشمنی اہل بیت ہے، اور اہل بیت سے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کو یہ پریز کرتے ہیں، ان کی یہ تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ بالکل الٹ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت رسول پاک کی جو اجر رسالت ہے وہ معدت قربہ اہل بیت کے ساتھ معدت ہے، محبت ہے، مگر ان کا جو اصل ایم دیکھیے دشمنان اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں۔ ان کی کتابیں جا کے پڑھیے، قاتلین جتنے بھی کربلا میں موجود تھے، چاہے وہ یزید ہو، عمر ابن سعد ہو، مختلف طریقے سے ان کی انہوں نے تعریف کی ہے، کسی نہ کسی اس کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں گھڑ کے ان کو اہل بیت کے دشمنوں کو آگے لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد مقامات جو اہل بیت سے وابستہ مقامات ہیں، جس سے کوئی نہ کوئی فضیلت اہل بیت نکل سکتی ہے، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ جو پرانے حاجی جا چکے انہیں معلوم ہوگا کہ اب 95% وہ جو آثار ہیں، وہ جو اہل بیت سے ہسٹری کے ساتھ تعلق ہے ان کا، اس کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ چاہے مسجد سلمان فارسی ہو، 5 مسجدیں ہوا کرتی تھی جنگ خندق کے اس جگہ کے اوپر، وہ سب گرا دی گئی ہیں، وہاں پہ ایک اور مسجد ایک نام سے بنا دی گئی ہے۔ اسی طرح رد الشمس کی ایک جگہ تھی جہاں سے سورج پلٹایا گیا تھا، اس جگہ مسجد کو گرا دیا گیا ہے۔ اسی طرح مزارات سے ہر صحابی کی قبر پہ بھی اور اہل بیت کے افراد کی قبر پہ بھی، اہل سنت کی کتنی ہستیاں جن کے وہ مانتے ہیں اصحاب، ان کی قبروں کے بھی مزارات اسی طرح گرا دیے گئے۔ فکر یہی ہے کہ نعوذ باللہ اس کو وہ تھاٹ یہی پیش کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ان کی پوجا ہوتی ہے، حالانکہ کوئی بھی مسلمان کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ قبر کی عبادت کرے، نہیں، یہ تعظیم ہے۔ توسل اور تعظیم عین عقیدہ توحید ہے، توحید سے متصادم نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں توسل یا تعظیم اور اس کے بارے میں عرض کروں، مگر مختصر یہی کرتا ہوں کہ جو انہوں نے تھاٹ پیش کی ہے نعوذ باللہ، ان کی توحید پوری کی پوری توحید فقط قبرستانوں تک محدود ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کے فتاوی میں دیکھیں، ایک آدمی جو ان سے شیعہ ہوا، وہاں پہ میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتا بچپن سے ہمیں قبروں سے صرف بات کی جاتی ہے، قبرستان نہ جاؤ، قبر نہ کرو، یہ کرو، گویا ایسے ان کو قبر کا فوبیا ہے کہ اور پوری توحید کی کوئی چیپٹر، کوئی آپ کو بحث نظر نہیں آتی۔ پوری توحید کے ان کے پاس کتابیں بھی لے لیں، شروع سے لے کے آخر تک قبرستان ہی کی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانا، خود نبی اکرم دعا کیا کرتے تھے، شہداء کی قبر پہ جایا کرتے تھے، یہ سنت تابعین و اصحاب میں سے ہے، یہ سیرت اصحاب میں سے ہے کہ نبی کی قبر پہ آ کے دعا کیا کرتے تھے، توسل کیا کرتے تھے۔ اور کوئی بھی مسلمان جا کے قبر کی پوجا نہیں کر رہا، قبر کی عبادت، قبر کی ورشپ نہیں کر رہا، بلکہ اس کی زیارت کر رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے، وہ سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں، موجود ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہوا کہ انہوں نے جب حملہ کیا، نجد سے یہ قوم اٹھے، ایسا ایک بدو لوگ تھے، انہوں نے مکے پہ حملہ کیا، بلکہ اہل تشیع سے زیادہ جو اہل تسنن ہیں ان کو زیادہ قتل کیا، یعنی صرف ہم سفر نہیں ہوئے اس سے، بلکہ عالم اسلام عمومی طور پہ ان لوگوں سے سفر کر رہا ہے۔ اور آج بھی اگر دیکھیں آپ، عراق، لیبیا، سیریا، جہاں پہ بھی ان کو یوز کیا گیا ہے، اور کس طرح خوارج کی طرح، یعنی دین کا ظاہری نعرہ دین کا رکھتے ہیں، مگر جو کام کر رہے ہیں وہ کام انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، اسلام اس سے بری ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ اور آج تک یہ کام کر رہے ہیں۔ کربلا پہ 2 مرتبہ انہوں نے حملہ کیا ہے، دوسری 12ویں صدی ہجری کے اندر اگر آپ دیکھیں، کربلا میں حملہ کیا ہے، کربلا کو تباہ کیا انہوں نے 2 مرتبہ، پھر اسی طرح نجف پہ ایک دفعہ حملہ کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے تباہ کیا ہے، یہ یعنی آج سے 200 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اور اسی طرح جب یہ مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ میں قتل عام کیا انہوں نے، مسلمانوں کا قتل عام کیا وہاں پہ۔ ایون ابھی بھی اگر صحیح پوچھے، ان کا مجبوری ہے، بلکہ میری خود کسی وہاں سے بات ہوئی، جنت البقیع کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی وہاں پہ آدمی سے، تو میں نے کہا کہ اگر یہ قبر نہیں بن سکتی تو وہاں پہ قبر کے اوپر روزہ کیوں بنا ہوا ہے؟ تو اس کا یہی جملہ تھا کہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ نظریہ عقیدہ یہ کہ نعوذ باللہ نبی کی قبر بھی ہم گرا دیں، لیکن ہم
سیاسی طور پہ مجبور ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور ہوا بھی یہی، چاہتے یہی تھے، لیکن ڈرے مصر سے اور باقی ممالک کے اندر باقی مسلمانوں سے انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ لیکن یہ در حقیقت دشمنی رسول ہے، دشمنی رسول کی آل سے دشمنی ہے۔ اور آج کا جو دن ہے، یعنی کل کا جو دن آئے گا 8 شوال، یہ یوم سیاہ کے طور پہ، بلیک ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور ہر اہل بیت کے چاہنے والے کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرے۔ پہلی تو یہ ہے سوشل میڈیا آگے۔ آج بھی آپ دیکھیں یمن کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، وہاں پہ یمنی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے بچے، 16,000 بچہ میں پڑھ رہا تھا، 16,000 چائلڈ ہیں جو مارے گئے ہیں۔ کتنے ایسے بچے ہیں کہ جن کے علاج کے لیے کوئی ہاسپیٹلز نہیں ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، بیماریاں ہیں جو وہاں پہ پھیل چکی ہیں، اور اس کے مقابلے میں میڈیا ہے جو ایک بلیک اس پہ کیا ہوا ہے، اس پہ نیوز ہی نہیں آ رہی۔ یمن کی کبھی آپ کو نیوز ہی میڈیا پہ نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی اس کے پیچھے آل سعود ہے۔ سیریا تباہ ہوا ہے، آل سعود ہے۔ بحرین میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے آل سعود ہے۔ ایون آپ افغانستان کے اندر چلے جائیں، ایون پاکستان کے اندر بھی ہم سفر کر رہے ہیں، اگر بزرگ جانتے ہیں آج سے 40 ایئر اگو وہاں پہ شیعہ سنی ایک مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، کوئی ڈفرنس نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھا۔ جب سے سعودیہ سے یہ لوگ آئے، یہ فکر وہاں پہ بوئی گئی، نفرتیں پھیلائی گئیں، اور وہاں پہ کتنے 1000 کے حساب سے شیعہ جو ہیں وہ مسلمان قتل ہوئے ہیں۔ ایون سنی مزارات ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنے وہاں پہ اہل سنت کے اولیاء کے جو مزارات ہیں جن کے ہاں وہ جاتے ہیں، ان کے اوپر وہ وہاں پہ خودکش دھماکے کیے گئے، اور بے گناہ انسان۔ افغانستان کے اندر پیچھے آپ دیکھ لیں کتنے سالوں سے مسلمان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس کے پیچھے یہی جاہلیت کی فکر ہے، جسے وہابیت کہہ سکتے ہیں، سلفیت کہہ سکتے ہیں، اور اس کو سپورٹ جو ہے وہ آل سعود کر رہی ہے۔ بہرحال آپ تک یہی پیغام پہنچانا تھا کہ ہم آج بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، ہر ظالم کی مذمت کریں گے۔ امیر المومنین کی وہ وصیت یاد رکھیں کہ کونا للظالم خصما، ظالم سے ہمیشہ دشمنی کرنی ہے، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کا ہمیشہ ساتھی بن کے رہنا ہے۔ ایون ابھی جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے آپ دیکھیں، بیچارے 70-70 ایئر سے مظلوم ہے فلسطینی، اس کے کاز کو بھی آل سعود نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس وقت کی اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک نیو مڈل ایسٹ آرڈر جو اس میں کرنا چاہتے ہیں، ایجپٹ کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ جو ظلم ہوا ہے، ایک ڈیموکریٹک حکومت موجود تھی اور وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، یورپ کے اندر آپ دیکھیں کیسے اسلام کی ایک رسپیکٹ تھی اور اسلام کا ایک اچھا نام تھا، مگر انہی کے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جگہ جہاں پہ سوسائڈ کیے، لوگوں کو مارا، انسنٹ لوگوں کو جو بیچارے بازار میں چل رہے ہیں، گاڑی کسی پہ چڑھا دی، یہ سب کچھ، اس سے کس کا نقصان ہوا ہے؟ اسلام کا نقصان ہوا ہے، مسلمان کا نقصان ہوا ہے۔ اور اس کے پیچھے یہی وہ فکر ہے جو خوارج کی فکر ہے۔ ہماری جو رسپانسبلٹی، ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو دعا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کہ خدا ان کو تباہ و برباد کرے اور ایک مرتبہ پھر جنت البقیع آباد ہو، معصومین کے روزے وہاں پہ آباد ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں لوگوں کے اندر کہ آج بھی کہ اسلام ان لوگوں سے بری ہے، یہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ جو ریئل اسلام ہے وہ رسول اور ان کی اہل بیت جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس اسلام کو اگر آپ پیش کریں گے تو کہیں شرمندگی پیش نہیں ہوگی۔ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، پر محمد وآل محمد صلوات۔